بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر ایک امت کے لیے وجہتن ایک رخ ہے، ایک جہت ہے، ہوا مولیہا جس کی طرف وہ منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات پس تم سبقت کرو نیکیوں میں، اینما تکونوا اور جہاں کہیں بھی تم ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا لے آئے گا تمہیں اللہ جمع کر کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس آیت کا مطلب دیکھتے ہیں۔ دیکھیں پیچھے جو ذکر چل رہا تھا وہ مسلمانوں کا، جب اللہ رب العزت نے بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنایا تو اس پر اہل کتاب اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ اعتراضات کرنے لگے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ اللہ نے بیت اللہ شریف کیوں بنایا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا کہ ہر ایک امت کے لیے اللہ نے ایک قبلہ مقرر کیا ہے، ایک رخ مقرر کیا ہے، اور امت محمدیہ کے لیے جو اللہ رب العزت نے رخ مقرر کیا ہے یا قبلہ مقرر کیا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اور پیچھے آیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس بات کا جو ہے اہل کتاب کو علم ہے اور اہل کتاب جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو آخری امت ہے اس کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہر ایک امت کے لیے جو ہے اللہ نے ایک قبلہ، ایک رخ مقرر کر دیا ہے، پس وہ اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب اس اختلاف سے نکل کر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یعنی اہل کتاب یہود اور نصارہ اور مشرکین کے اعتراضات کو چھوڑ کر بس اب وہ کیا کریں، فاستبقوا الخیرات نیکیوں میں سبقت کریں، یعنی اب اس اعتراض کو بھول کر ان کے اعتراضات کا جواب دینے کے بجائے وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے کیا کریں، سبقت کریں۔ اور اس کی مثال جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بہت سی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ غریب صحابہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر جو ہیں وہ ہم سے آگے نکل گئے، اس لیے کہ وہ ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، حج ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کو اللہ نے جو ہے مال دیا ہے اور وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ مال نہیں ہے جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو اس طرح وہ نیکیوں میں ہم سے سبقت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جو تمہیں مالداروں سے آگے نکال دے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے تسبیح فاطمہ پڑھا کرو۔ پھر ان کو بتایا کہ وہ تسبیح فاطمہ کون سی ہے، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ۔ اب کچھ دنوں کے بعد صحابہ کرام واپس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مالداروں کو بھی پتہ چل گئی ہے اور انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس ایک واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام ہر وقت جو ہے ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، نہ کہ دنیاوی معاملات میں، یعنی جس طرح ہم ایک دوسرے سے مقابلہ لگاتے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنے ہمسائے سے، اپنے بھائی سے آگے بڑھ جائیں، یعنی میرا گھر اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو۔ صحابہ اس چیز میں نہیں بلکہ اس آیت پر پوری طرح عمل کرتے تھے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے تھے۔ اس طرح بہت ساری مثالیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ملتی ہیں کہ وہ بھی جو ہے ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اس اعتراض کو بھول کر کیا کرو، نیکیوں میں سبقت کرو۔ اور یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا کہ تم روئے زمین پر جہاں کہیں بھی ہوگے تم تمام کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک جگہ جمع کرے گا اور پھر تمہارا کیا کرے گا، محاسبہ کرے گا کہ جس نے جس قدر نیکیاں کی ہوں گی اس کو اس نیکیوں کا صلہ ملے گا، اور جس نے برائیاں کی ہوں گی، برے گناہ کے کام کیے ہوں گے تو وہ اس کی سزا
اللہ رب العزت اس کو دیں گے۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہیں۔ آگے آیت دیکھتے ہیں، تقریباً ترجمہ ہی ہے، دیکھیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس موڑیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جس کو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو پس موڑو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو پس موڑو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ اب یہاں تک اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں، یہاں سے لے کر اور یہاں تک اللہ رب العزت نے 3 مرتبہ یہ حکم دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑو۔ یعنی یہ بات اللہ نے 3 مرتبہ کیوں ارشاد فرمائی؟ تو اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کیا ہے؟ پھیرو۔ یہ ان لوگوں کو حکم ہے جو مسجد حرام کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جہت بتائی کہ وہ اپنے چہرے کو کس طرف کریں؟ بیت اللہ شریف کی طرف۔ پھر دوبارہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو موڑو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ یہ ان لوگوں کو حکم ہے جو حدود حرم سے باہر ہیں، ٹھیک ہے، اور مکہ کے اندر ہیں، یعنی مکہ شہر میں ہے لیکن حدود حرم سے باہر ہیں۔ اور پھر جو تیسری مرتبہ کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرو، یہ ان لوگوں کو حکم ہے جو مکہ شہر سے بھی باہر ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام کو حکم دیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ اللہ نے جو فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موڑو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، یہ تاکیداً حکم دیا، یعنی بار بار حکم دینے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ مشرکین کو اور نصارہ کو اور یہود کو اس بات پر اعتراض نہ ہو۔ یعنی 3 مرتبہ اللہ نے یہ حکم دیا۔ اس بات کی جو ہے وضاحت یہاں سے ہوتی ہے، ترجمہ دیکھتے ہیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کو تم پر کوئی حجت، یعنی لوگ تم پر کوئی حجت نہ کریں، لوگ تم پر کوئی دلیل نہ بنائیں۔ اللہ نے اس لیے جو ہے 3 مرتبہ اس حکم کو دہرایا کہ اپنے منہ کو موڑو کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف۔ پھر اللہ خود ہی آگے فرما رہے ہیں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، یعنی مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، ظلم سے مراد جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، وہ پھر بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ تم پر اعتراض کریں گے، اور ان کو یہ اعتراض ہوگا کہ بیت اللہ شریف کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا قبلہ کیوں بنایا۔ یعنی یہود کو تو ایک اعتراض ہوگا کہ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کو کیوں قبلہ بنایا، اور جو مشرکین ہیں یعنی جن کے پاس کتاب کا علم بھی نہیں ہے تو ان کو تو ڈبل اعتراض ہوگا کہ پہلے بیت المقدس کو جو ہے آپ نے قبلہ بنایا، اس پر بھی انہیں اعتراض ہوگا، اور جب بیت اللہ شریف کو اللہ رب العزت نے قبلہ بنایا اس پر بھی جو ہے انہیں اعتراض ہوگا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، پس تم ان سے نہ ڈرو، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں، پس تم ان لوگوں سے نہ ڈرو، یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین کے اعتراضات سے اور ان کے شکوک و شبہات سے نہ ڈرو۔ وَاخْشَوْنِي، اللہ فرماتے ہیں کہ تم صرف اور صرف کیا کرو؟ مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور البتہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا تم پر اللہ نے، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم کیا پالو؟ ہدایت پالو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی نعمت کو تم پر کس طرح پورا کیا کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف بنے، ایک تو اس خواہش کو پورا کر کر اللہ نے اپنی نعمت پوری کی تم پر، اور دوسرا اس کا جو مطلب ہے، جو راجح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا
امام بنایا، یعنی تمام انبیاء کی امامت کروائی، تمام انبیاء پر فضیلت دی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی امت وسط بنایا، جیسے پیچھے آیا کہ وہ لوگوں پر جو ہے امت گواہ دے گی، گواہی دے گی، گواہ بنے گی۔ اور اسی طرح یعنی جس طرح اللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، وہ کتاب بھی تمام کتابوں سے فضیلت والی ہے کہ وہ کیا ہے، تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے، اور تمام انسانیت نے جو ہے اسی کتاب سے ہدایت پانی ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے قبلہ بھی جو ہے بیت اللہ شریف کو بنایا، جو قبلوں میں کیا ہے، افضل ہے، یعنی بیت المقدس سے جو کیا ہے، افضل ہے۔ تو اس طرح اللہ نے تم پر کیا ہے، اپنے انعام کو، اپنی نعمت کو پورا کیا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اللہ کی بات مان کر، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر تہتدون، تم کیا کر لو، ہدایت پا لو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔